امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کا گھوڑا کہاں چلا گیا اور اس کی واپس آمد کب ہوگی؟ مولا حسین کو وہ گھوڑا کہاں سے ملا تھا؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میدان کربلا میں حق کی خاطر جان قربان کرنے والے امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھی تھے، جو اس عظیم معرکے میں شہید ہو کر تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے۔ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایک نام ذوالجناح کا بھی آتا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی ہر آزمائش اور مصیبت میں ان کے ساتھ رہا اور آخر دم تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ یہ کوئی سپاہی یا جنگجو نہیں تھا، بلکہ ایک بے زبان جانور ذوالجناح گھوڑا تھا، جس نے اپنی قربانی اور وفاداری کے ذریعے اپنا نام تا قیامت اہل بیت رسول کے ساتھ جوڑ لیا۔ مولا حسین علیہ السلام کو اس گھوڑے سے بچپن سے ہی بہت لگاؤ تھا۔ یہ گھوڑا ایران کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، جو آپ نے قبول کر لیا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی کربلا میں جوان اور صحت مند تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ اس لیے اسے ذوالجناح یعنی 2 پر والا گھوڑا کہا جانے لگا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت پیارے نبی سرکار دو عالم گھوڑے کے پاس موجود تھے اور آپ کے پاس کچھ صحابہ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم نے مولا حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا، جو بڑے شوق سے گھوڑے کو دیکھ رہے تھے، اور فرمایا، اے بیٹا حسین، کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ مولا حسین علیہ السلام کی یہ بات گھوڑے نے بھی سن لی، تو گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، تاکہ آپ اس پہ آسانی سے بیٹھ کر سواری کر سکیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رو کر فرمانے لگے، بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کو دے دیا۔ یوں ذوالجناح مولا حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے وہ وفا کی جس کو دیکھ کے خود وفا بھی ذوالجناح پہ ناز کرنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب یزید نے مولا حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا تو ذوالجناح کو کئی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ یوں ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ جب 10 محرم کے دن مولا حسین علیہ السلام زخمی ہو کر ذوالجناح سے زمین پر گرے، تب ذوالجناح آپ کے سامنے آ کر ایسے کھڑا ہو گیا
کہ دشمن کی طرف سے آنے والا ہر تیر زلجنا اپنے اوپر لینے لگا۔ اس وقت زلجنا کے جسم پہ اتنے تیر لگے تھے کہ کوئی حصہ بھی تیر سے باقی نہ رہا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے گھوڑے زلجنا کو اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی زلجنا نے 70 سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا تو امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا زلجنا اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس کے بعد زلجنا امام حسین علیہ السلام کے جسم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ زلجنا نے اپنی پیشانی کو مولا حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اس نے اپنے پیروں کو زور سے زمین پر اس قدر مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا، جسے دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ پڑے۔ اس وقت عمر بن سعد نے کہا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لاؤ۔ وہ یہ گھوڑا حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ گھوڑا اللہ کے رسول کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پاس گئے۔ جیسے ہی وہ زلجنا کے پاس آئے، زلجنا نے اتنے زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو واپس جانے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے کہا کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد زلجنا لوگوں کے ہجوم سے باہر آ کر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ گیا اور یوں رونے لگا جیسے کوئی انسان اپنے کسی پیارے کی موت پر روتا ہے۔ بعض اہل علم زلجنا کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک زلجنا جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے اسے آسمان سے زمین پر نازل فرمایا تھا، جس طرح اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے عطا کیے تھے جن کی پیشانی پہ چمکدار سینگ ہوا کرتے تھے اور ان کے پر بھی ہوتے تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ زلجنا کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ جن تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، اور شہادت حسین کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا نہر فرات کی جانب گیا جہاں حضرت عباس علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ وہ اس نہر میں داخل ہو کر کہیں غائب ہو گیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ صحرا میں نکل گیا تھا اور پھر کبھی دکھائی نہیں دیا۔ ایک گروہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت زلجنا کی دوبارہ آمد ہوگی اور وہ امام مہدی کی سواری ہوگا۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔